عطاؤں پہ بھی ہر ایک کو دعا دیتے ہیں، اور ان سے بڑھ کر کوئی آفاق کہاں دیتا ہے، ان سے بڑھ کر کوئی آفاق کہاں دیتا ہے، وہ تو عشاق کو جنت کی ہوا دیتے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی آفاق کہاں دیتا ہے، وہ تو عشاق کو جنت کی ہوا دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ان کے رہو بس ان کو تکو، ان کی مانو ان سے مانگو، ان کے رہو بس ان کو تکو، ان کی مانو ان سے مانگو، سب کے ناصر سب کے یاور، شافع محشر شافع محشر، اور دنیا ان کی عقبہ ان کا، سب کچھ تو آفاق ہے ان کا، دنیا ان کی عقبہ ان کا، سب کچھ تو آفاق ہے ان کا ہے احسان سبھی پر، شافع محشر شافع محشر۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا مولانا محمد محمد وعلیہ وعلیہ وسلم الصلوۃ السلام والسلام علیک یا علیکم رسول اللہ صلی صلی اللہ اللہ تعالی تعالی علیہ علیہ وسلم۔ وسلم۔ درود شریف ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ والد گرامی حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان یہاں تک کہ لکھتے ہیں اگر کسی کو پیر کامل نہ مل سکے تو وہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرے، یہی اس کے لیے کافی ہوگا۔ مبارکباد کے لائق ہیں جناب شاداب بھائی، جنہوں نے ان کے گھر والے جنہوں نے ایک شادی کے موقع پر اس محفل کا انعقاد کیا۔ ماحول بدل رہا ہے اور بدلاؤ آ رہا ہے، کبھی دور تھا ڈی جے کا، کبھی دور تھا ناچ گانوں کا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ ہماری قوم میں اتنا بدلاؤ تو آیا ہے کہ وہ شادی کے موقع پر میلاد کی محفلیں سجانے لگے، جہاں پر ناچ ہوتا ہے، گانے ہوتے ہیں، جہاں پر ڈانس ہوتا ہے، جہاں پر خرافات ہوتی ہے شادیوں کے موقع پر یا اور بھی طرح، وہاں پر اللہ کی لعنت برسا کرتی ہے، اور جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوا کرتا ہے۔ تو یقیناً وہ وقت بھی گزر گیا، ان کی شادیاں بھی گزر گئیں، اور جنہوں نے اپنے شادیوں کے موقع پر اپنے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا ان کی شادیاں بھی گزر گئیں۔ ان کی شادیاں بھی دیکھ لیجئے کتنے دن چلی، اور ان کی شادیاں بھی دیکھ لیجئے کہ کتنے دن چل رہی۔ حالات ہم سب جانتے ہیں، بس ضرورت ہے ہر چیز پر غور کرنے کا، اور اگر ہم ہر چیز پر غور کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کمی کہاں ہو رہی ہے اور ہمیں کس چیز کو ختم کر کے کس چیز کو اپنانا چاہیے۔ آج ہمارے گھروں کے حالات بھی بگڑ رہے ہیں، ہم دنیا میں بھی بدنام ہو رہے ہیں، ہم رسوا کیے جا رہے ہیں، ذلیل کیے جا رہے ہیں، ہمیں دبایا جا رہا، ہمیں ڈرایا جا رہا، ہمیں دھمکایا جا رہا، سب کچھ کیا جا رہا۔ ہم باہر سے بھی پریشان ہیں اور گھر کے اندر بھی پریشان ہیں، باپ بیٹے میں لڑائیاں ہیں، بہن بھائی میں لڑائیاں ہیں، بیوی شوہر میں لڑائیاں ہیں، نہ جانے کیسی کیسی بے چینیاں ہیں، بیماریاں گھروں میں بھری پڑی ہیں، ہر طرح سے پریشانی پریشانی، ہر انسان یہ سمجھیے کہ پریشان دکھ رہا ہے۔ باہر سے آدمی کتنا ہی آپ کو اچھا نظر آئے، مگر آپ اگر اس کے اندر سے کبھی اس کے پاس بیٹھ کر اس کی داستان سننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کتنا زیادہ پریشان ہے۔ تو ہر ایک کا حال یہ ہے، اکثریت کا میں بتا رہا ہوں، مگر اس کی وجہ کبھی ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی، آخر یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جب تک ہم اپنے معبود پر بھروسہ کرتے رہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے، جب تک کہ ہم اپنے دین پر عمل کرتے رہے، گھروں میں قرآن کی تلاوتیں ہوتی رہیں، اپنے بچوں کو دین سکھاتے رہے، اور اپنے بچوں کو دنیا کے ہیرو کے نہیں بلکہ کربلا والوں کو اور صحابہ اکرام کی ہم داستانیں سناتے رہے، تو ہم چین کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔
हम झोपड़ी में भी रहे, हम छप्पर में भी रहे, हम फुटपाथ पर भी रहे, तब भी हमने चैन के साथ जिंदगी गुजारी। और ये उसूल भी हर कोई आप देखेंगे, दीन को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, सिर्फ पढ़ने से ही नहीं, आप महसूस भी कर सकते हैं कि अगर वाकई में इंसान चैन की जिंदगी चाहता है, सुकून चाहता है जिंदगी में, तो फिर वो सुकून अल्लाह के जिक्र में मिलेगा, इसके अलावा सुकून कहीं भी नहीं मिलेगा। हर कोई परेशान है, बड़े से बड़ा आदमी परेशान है, मुख्यमंत्री भी परेशान है, प्रधानमंत्री भी परेशान है, उसकी बुराइयां भी हो रही हैं, उसे ये फिक्र है कि पता नहीं अगले इलेक्शन में क्या होने वाला है, उसे ये फिक्र है कि पता नहीं अब क्या होगा, फला क्या कर रहा है। हर एक इंसान टेंशन में है, हर एक इंसान परेशान है। एक छोटा सा घर चलाने वाला भी परेशान है कि हम अपने घर को कैसे चलाएंगे, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। आज जिसकी 2-4 बच्चियां हो जाती हैं, आदमी परेशान हो जाता है कि हम इन बच्चियों का बोझ कैसे उठाएंगे, हम इनका दहेज कैसे देंगे, हम इनके साथ क्या करेंगे। तो मेरे भाइयों, इससे परेशानियां ही परेशानियां हैं, और परेशानियां सिर्फ इस वजह से है कि हमने दीन को बिल्कुल छोड़ दिया है। काश हमने अपने नबी की तारीख को पढ़ा होता, अपने सहाबा की तारीख को पढ़ा होता, अपने बुजुर्गों की तारीख को पढ़ा होता, तो हम किसी बात से परेशान नहीं होते, बल्कि हर बात पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते चले जाते, हर बात पर शुक्र अदा करते चले जाते हैं। हमारे नबी को कितनी तकलीफें दी गई, आप देखेंगे। अगर कोई हमें गाली देता है तो हम परेशान हो जाते हैं, अगर हमारे जहन में हमारे नबी की सीरत होगी तो हमें मालूम होगा कि हमारे नबी को गालियां दी जाती थी तो हमारे नबी उसके बदले में दुआएं दिया करते थे। सीरत ऐसी कि अगियार सीरत ऐसी कि अगियार कलमा पढ़े, सूरत ऐसी कि यूसुफ भी देखा करे, पाँव ऐसे कि जिब्राइल आके भले, इब्ने मरियम से बढ़कर शिफा, इब्ने मरियम से बढ़कर शिफा हाथ में। और ये था एजाज गुफ्तार और किरदार का, जिसने गैरों को कदमों में झुकवा लिया। और ये तेरा जलवे उसने अखलाक था, जिसने गैरों का दिल ले लिया, जिसने गैरों का दिल ले लिया है। हमारे नबी की सीरत थी कि लोग देखकर कलमा पढ़ दिया करते, कभी भी उन्होंने गालियों का जवाब गालियों से नहीं दिया है। आज हम ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करते हैं। आज कल हालात ऐसे बिगड़ते चले जा रहे हैं मेरे भाइयों, घरों का हाल भी यही है, मियाँ बीवी के हालात भी यही है कि आप देखेंगे कि आज हमारे जवान अक्सर, जिहालत तो है ही हमारे माशरे में बिल्कुल आम है, अब मगर ये बदलाव भी आ रहा है कि हमारी कौम के लोग अपने बच्चों को तालीम की तरफ अब रग़बत बढ़ी है और अच्छी तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे गांव का ही आदमी हो, वो भी चाहता है कि खुद नहीं पढ़ पाया, हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं। अब ये बदलाव आ रहा है, मगर मेरे भाइयों, दीन का इल्म जहाँ भी होता है वहाँ पर जाहिर सी बात है फिर इंसान अपने माँ बाप की कदर भी करता है। उसे मालूम होता है कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने में क्या है। इस्लाम तो कहता है कि अपने माँ बाप को अगर मोहब्बत की निगाह से देख लो तो अल्लाह ताला तुम्हें एक हज का सवाब अता फरमाएगा, एक हज का सवाब अता फरमाएगा। जब बच्चे के अंदर ये ज़हन में बच्चे के होगा तो फिर वो अपने माँ बाप से कभी नफरत नहीं करेगा, बल्कि जब भी माँ बाप के चेहरे पर नजर डालेगा तो मोहब्बत के साथ नजर डालेगा, मोहब्बत के साथ नजर डालेगा। तो हमें जरूरत है कि अगर हम अपने बुढ़ापे को अच्छा करना चाहते हैं, अपने मुस्तकबिल को, अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा करना चाहते हैं, और हम अपनी आखिरत की जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हम सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि उन्हें सबसे पहले मदीने वाले की तालीमात को उनके अंदर डालना होगा, और हमारे नबी के अखलाक और किरदार को अपने बच्चों को सिखाना होगा। अगर ये काम हमने कर लिया तो वो बच्चा तुम्हारे साथ भी अच्छा सलूक करेगा, और जिस रास्ते से वो बच्चा गुजर जाएगा तो लोग उसे बुरा नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे कि फला का बेटा कितना अच्छा है, फला का बेटा कितना अखलाकमंद है, फला का बेटा कितना अच्छे चाल चलाता है। तो इस तरह से हमें बनने की कोशिश करना है। आज हालात बिगड़ रहे हैं, शादियां होती हैं, 2-4 महीने के बाद तलाक की नौबत आ जाती है, शादियां होती हैं, 6 महीने बाद दहेज वापस होने लगते हैं। बहुत से अक्सरियत में देखिए आप, या आपने कभी गौर किया किस चीज का नतीजा है? ये सिर्फ खालिस दुनिया की तालीम की वजह से ऐसा है, सिर्फ खालिस दुनिया की तालीम की वजह से ऐसा है।
کاش ہم نے اپنے نبی کی وہ زندگی کو بھی اپنے بچوں کو سکھایا ہوتا جو ہمارے نبی نے اپنی بیویوں کے ساتھ جو زندگی گزاری تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ امہات المومنین کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں اور ان کے الفاظ کو آپ سماعت کر لیں، سن لیں۔ ان کے کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی بات پر مجھے ڈانٹا ہو یا مجھے کسی بات پر تکلیف پہنچائی ہو، کسی بات پر تکلیف پہنچائی ہو۔ اس سے بڑھ کے ہمارے نبی سے بڑا اخلاق امن تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جو 10 سال اپنی خدمت ہمارے نبی کی خدمت کرتے رہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اس 10 سال کے عرصے میں کبھی بھی اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ اے انس تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ جو انسان 10 سال ہماری نوکری کرے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنے مالک سے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے 10 سال تک میں نے خدمت کی، کبھی بھی مجھ سے اف تک نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ دیکھ رہے آپ کتنا بلند اخلاق ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا، اور جس نے پھر ہمارے نبی کے اخلاق کو اپنایا ہے تو اللہ نے اگرچہ وہ قطرہ ہوا ہے تو پھر اللہ نے اسے بھی دریا بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو بنایا در یتیم، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ اگر کوئی غلام بھی ہمارے نبی کے پاس آیا ہے نا تو ہمارے نبی نے اسے غلام نہیں رکھا بلکہ زمانے کا امام بنا دیا۔ یہ ہوتا ہے اخلاق، اور یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک ایسا انسان، ہماری نبی کی جو زندگی ہے وہ زندگی تو ظاہر سی بات ہے کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسی زندگی کون کس کی زندگی میں یہ ملے گا کہ جس نے غلاموں کو اتنی عزت دی ہو، اتنی عزت دی ہو کہ آپ دیکھیں حضرت بلال جیسے جن کی غلامی میں کوئی پوچھ نہیں تھی، جنہیں 2 ٹکے کا نوکر 2 ٹکے کا غلام سمجھا جاتا تھا، مگر جب وہ اسلام کے دامن میں آئے، ہمارے نبی کے دامن میں آئے تو ہمارے نبی نے انہیں ایسی عزت دی، ایسی عزت دی، ایسی عزت دی کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے ان سے اذان دلائی اور انہیں اس حرمین شریفین کا مؤذن بنا دیا اور پورے زمانے میں انہیں بلند کر دیا، پورے زمانے میں بلند کر دیا۔ تو میرے بھائیوں بات لمبی ہو گئی، اس بات کو ختم کرتے ہوئے بس آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ کچھ چیزیں اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک اخلاق جو بہترین پہلو ہمارے نبی کا ہے، اگر اس میں سے اگر ہم کچھ حاصل کر لیں تو ہماری زندگی بہت ہی چین و سکون کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ آج لڑائیاں زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں، آج لڑائیاں تو تڑاک کی وجہ سے ہوتی ہیں، آج لڑائیاں زبان زیادہ جن کی زبانیں چلتی ہیں ان کی وجہ سے۔ عورتیں کیوں بدنام ہیں؟ عورتیں بدنام صرف اس لیے ان کی زبانیں زیادہ چلتی ہیں، ان کی زبانیں زیادہ چلتی ہیں، مگر عورت اپنے شوہر سے محبت بھی بے پناہ کرتی ہے، مگر کچھ کمیاں ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ تو شروع سے ہی چلا آیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں آیا ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اسے کبھی سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا، اگر سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، مگر وہ سیدھی نہیں ہوگی، ہڈی سیدھی ہو سکتی ہے۔ تو پھر ہمیں آپ کو ہمارے نبی اور بزرگوں نے جس طرح سے یہ زندگی جینے کا ہمیں طریقہ دیا کہ انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، تو آج اگر ہمارے جوان اس چیز کو پڑھ کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ اللہ نے اجر بھی تو بہت زیادہ رکھا ہے، اگر ہم اپنی بیویوں کی تلخ باتوں پہ صبر کریں گے تو اللہ اجر بھی بہت زیادہ دیتا ہے۔ آپ کو ایک بزرگ کی بات بتاؤں، بہت بڑے اللہ کے بزرگ، ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت عبدالخالق گجدوانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیوی بہت زیادہ تیز تھی۔
یہ حال تھا ان کی ولایت کا، پورے یہ سمجھیے علاقے میں چرچا تھا۔ ایک شخص آیا ہزاروں کلومیٹر دور سے سفر کر کے مرید ہونے کے لیے، ان کی ولایت کا چرچا اس نے شہرا سنا، مرید ہونے کے لیے وہ آیا۔ اتنا لمبا سفر کر کے آیا، دروازے پر دستک جب دی ان کے دروازے پر، تو بی بی ان کی دروازے پہ آئی، تو اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کہا کس کام سے آئے؟ کہا کہ میں حضرت کا مرید ہونے کے لیے آیا ہوں۔ اب ان کی بیوی اتنی تیز تھی کہ اس نے نہ جانے کتنی سنا دی کہ تمہیں کس نے بتا دیا، اس پیر کے بارے میں مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے، میں جانتا ہوں وہ ڈھونگی ہے، فلانا ٹھکانا نہ جانے کیا کیا کہہ ڈالا۔ وہ بیچارہ رونے لگا کہ ہم اتنا لمبا سفر کر کے مرید ہونے کے لیے آئے اور یہاں تو یہ حال ہے۔ اللہ اکبر۔ بیچارہ روتے ہوئے دھیرے سے واپس ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ کوئی شخص رو رہا، پوچھا کہ کیا بات، اس نے پوری داستان بتائی، ایسی ایسی بات ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ان کی بیوی تھوڑا تلخ مزاج ہے، تم ان کی باتوں پہ نہ آؤ، وہ واقعی میں اللہ کے ولی ہیں، جاؤ وہ جنگل میں گئے ہوئے ہیں، جاؤ تمہاری جنگل میں ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہ شخص، اس کی ہمت بڑی، گیا جنگل کی طرف دیکھنے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی بزرگ شیر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لکڑیوں کا گٹر رکھے ہوئے ہیں شیر پر، اور ان کے جو ان کا ہنٹر ہے نا، وہ سانپ کا ہنٹر ہے ان کے ہاتھ میں، جس سے وہ شیر کی پٹائی کرتے ہیں۔ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ان بزرگ نے جب اس کی طرف نگاہ کی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا سن کے آیا ہے۔ اللہ والے سب جان لیتے ہیں کہ فلاں آدمی کہاں سے آ رہا ہے، کیا کر کے آ رہا ہے۔ انہوں نے سمجھ لیا یہ میری بیوی کی تلخ باتوں کو سن کے آیا ہے۔ انہوں نے جب قریب ہوئے تو بزرگ مسکرانے لگے اسے دیکھ کر اور کہنے لگے کہ یہ تم جو شیر پر سواری دیکھ رہے ہو میری، کہ ہم شیر پر لکڑیاں ڈھو رہا ہوں اور میرے ہاتھ میں جو سانپ کا ہنٹر ہے، یہ جانتی ہوں کس وجہ سے ہے؟ کہا کہ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے یہ کرامت مجھے صرف اس وجہ سے عطا فرمائی کہ میں اپنی بیوی کی تلخ باتوں پر صبر کرتا ہوں، تو اللہ نے مجھے یہ کرامت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اگر ہم واقعی میں صبر کریں تو پھر کیا ہوگا، ہمیں اللہ اس پر اجر بھی بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ مگر آج کل حال یہ ہے کہ ہمارے جوان ویسے بھی آزاد رہتے ہیں، کہیں ممبئی میں گھوم رہے ہیں، کہیں دلی میں گھوم رہے ہیں، نہ ماں باپ گھر والوں کو پیسہ دے رہے ہیں، گھر والوں کو کوئی فکر نہیں، بہت اچھا بھیا بہت اچھا، 2 منٹ بات کر لی گھر والوں سے اور جو چاہ رہے کر رہے، ممبئی میں دلی میں نہ جانے کہاں کہاں، جیسا چاہ رہے ویسے کر، بالکل آزاد ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو پابندی لگتی ہے، پھر آزادی ختم ہوتی ہے۔ جب ختم ہوتی ہے پھر جو ہے غصہ آتا ہے، حالات بگڑتے ہیں، پھر تو میں ہوتی ہے، تمام لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر نوبت کیا آتی ہے، طلاق تک پہ آ جاتی ہے۔ یہی ہو رہا ہے۔ مگر اگر ہم اس چیز کو، اپنے آپ کو اس چیز میں ڈھالنا چاہے شریعت کے حساب سے اور بزرگوں کی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرے تو یہ ساری باتیں بڑی آسانی سے ختم ہو سکتی ہیں۔ ہمیں زندگی نبھانا ہے تو کبھی آپ غصے میں ہیں ہم خاموش ہو جائیں، اگر ہم غصے میں ہیں تو آپ خاموش ہو جائیں۔ اگر یہ چیز ہم اپنا لیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ اگر آپ ہمیں گالی دیں گے، جب ہم ایک کا جواب پھر ہم پتھر سے دیں گے، ظاہر سی بات ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو بات بڑھے گی، بات گھٹے گی؟ بات گھٹے گی؟ کبھی بھی نہیں گھٹے گی، بلکہ بات بڑھے گی۔ آپ دیکھیے، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اخلاق کو اتنا بہتر کر کے پیش کیا ہے کہ غیر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے، صرف اخلاق کو دیکھ کر۔ ایسا کردار، ایسا عمل پیش کیا کہ غیر بھی جھکنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے، میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اللہ نے زندگی دی ہے تو سکون کے ساتھ گزاریے۔
اچھے ڈھنگ سے گزاریے اور کوشش کیجیے کہ اس زندگی میں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر ہم شکر ادا کرتے رہیں. اللہ نے ایک منزل گھر دیا اس پر بھی شکر ادا کیجیے, چھپر دیا اس پر بھی شکر ادا کیجیے, 2 منزل کی بلڈنگ ہے اس پر بھی شکر ادا کیجیے. جو اس حال میں ہو, تمہارا حال ناشکری کرنے سے کوئی حال تمہارا بدل تھوڑی جائے گا, مگر اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے حال کو بدل دے گا. اور حال بدلے نہ بدلے مگر اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں اجر ضرور عطا فرمائے گا, ثواب ضرور عطا فرمائے گا. تو اس چیز کو, ورنہ سارے اخلاق کے پہلو جتنے بھی ہیں وہ سب کچھ ختم ہو گئے. ہمارے جوانوں میں اب کوئی اخلاق نظر نہیں آتا ہے. کاش آج جو لوگ بھی اچھی بولی بولتے ہیں, سیدھی بولی بولتے ہیں, محبت کی بولی بولتے ہیں, آج بھی معاشرے میں ان کی عزت ہے اور گاؤں میں ان کی قدر کی جاتی ہے. آخری بات میں آپ کو بتا دوں, آپ دیکھیے کہ پہلے کے زمانے سے اور آج کے زمانے سے کتنا زیادہ فرق ہو گیا. ایک لطیفہ ہے, آپ سنیں گے آپ کو مزہ آئے گا, اور بات بھی ایک قاعدے کی اچھی بات ہے. ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا شوہر میرے انڈر میں آ جائے. ایک بہت مالدار گھر کی عورت ایک بہت بڑے پیر صاحب کے پاس گئی. پیر صاحب بھی بڑے دور اندیش تھے اور ان سے کہنے لگی, پیر صاحب ایسا تعویذ دے دیجئے کہ میرا شوہر صرف میری بات مانے, جو میں اس سے کہوں وہی وہ مانے, اس کے علاوہ اور کچھ نہ مانے. پیر صاحب بھی بڑے دور اندیش تھے. کہا کہ یہ کام تو ہو جائے گا مگر یہ کام شیر کے گردن کے بال پر ہوگا, اور وہ بال بھی تم خود توڑ کے لاؤ گے تب یہ عمل کیا جائے گا, اس پر عمل ہوگا. اب وہ مایوس ہو گئی کہ یہ کام تو بڑا مشکل ہے. جب وہ واپس گئی, اس کی سہیلیوں سے ملاقات ہوئی, اس نے ایسی باتوں میں ذکر کر دیا, میں پیر صاحب کے پاس گئی, ایسا ایسا کہا, انہوں نے ایسا عمل بتا دیا کہ یہ کام کرنا پڑے گا تب عمل ہوگا. تو اس کی سہیلی نے ہمت بڑھائی اس کی, کہا کہ یہ کام مشکل تو ہے مگر ناممکن نہیں ہے. تم ایسا کرو, روزانہ جنگل جایا کرو, 5 کلو گوشت لے کر اور سامنے رکھ دیا کرو, کہیں چھپ جایا کرو سائڈ میں, شیر آئے گا, کھائے گا, چلا جائے گا. 15-20 دن ایسے کرتے رہنا. پھر دھیرے دھیرے تم ایسا کرنا کہ گوشت کو رکھ دیا اور دور جا کے سامنے کھڑی ہو گئی تاکہ شیر دیکھے بھی تو ہماری خدمت کون کر رہا ہے. اور پھر دھیرے دھیرے ایک دن ایسا آئے گا کہ تم شیر کے قریب چلے جانا اور اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرانا اور بال توڑ لینا. آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے, آپ دیکھیے اللہ اکبر, اس کو سمجھ میں آئے. عورت یہ کام کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے, یہ ممکن ہے, ناممکن تھوڑی ہے. تیار ہو گئی, شروع کر دیا, اگلے دن سے یہ کام 5 کلو گوشت لے کے جاتی, رکھ دیتی, چھپ جاتی. 15-20 دن ایسے کرتی رہی. پھر ایک دن وہ آیا کہ انہیں رکھا کہ سامنے کھڑی ہونے لگی دور جا کے کہ شیر دیکھے تو کون کسی خدمت اس کی طرح. دھیرے دھیرے اور قریب آیا اور قریب آیا اور قریب آیا, یہاں تک کہ ایک دن شیر اتنا مانوس ہو گیا کہ وہ شیر کی گردن پہ ہاتھ پھیرا کے اس کا بال توڑ کے لیا. واہ. اب آئی پیر صاحب کے پاس خوش ہو کے, تو پیر صاحب اب آپ اپنا عمل شروع کیجئے, میں شیر کی گردن سے بال توڑ لاؤں گا. اللہ اکبر. پیر صاحب بھی بڑے دور اندیش نے کہا کہ یہ تم نے کیسے کیا؟ تو جانتے ہو, اس نے پوری داستان سنائی, ہم نے ایسے ایسے کر کے تب جا کے یہ بال ہم نے توڑ کے لا پائے. تو اتنا پیارا جواب دیا پیر صاحب نے. کہنے لگے پیر صاحب کہ تیرا شوہر اس جنگلی درندے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیا تیرا شوہر اس جنگلی درندے سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ اس جنگلی درندے کے تو نے چند دن خدمت کی تو وہ اتنا مانوس ہو گیا کہ تو اس کی گردن سے بال توڑ لائی ہے. جا جب انسان تو باشعور انسان, تیرا شوہر تو باشعور انسان ہے, تو اس کی خدمت کر. جب ایک شیر مانوس ہو سکتا ہے تو پھر تیرا شوہر کیوں نہیں مانوس؟ اپنے شوہر کی خدمت کر. جب ایک درندہ تجھ سے مانوس ہو سکتا ہے تو ایک باشعور انسان کیسے نہیں مانوس ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کو اوپر دیکھ رہے ہو. تو میری ماں بہنوں کو بھی چاہیے
इस चीज को अपनाने की कोशिश करें। सादा पे मैं पूछो, कह रहा हूँ, सादा पे। आप देखिए पहले के सादा पे हालात पूछो, ऐसे थे सादा पे। कि औरतें अपने शौहर का नाम कभी भी जबान पर नहीं लेती थी। कभी भी उनके शौहर का कितनी कोई कोशिश करा ले, तमाम तफरीक की जाती, मजाक की जाती, मगर कभी भी शौहर का नाम जबान पर नहीं लाती थी। मगर आज तो नाम है, नाम भी बिगाड़ के लेती है? हाँ, उसका भी लेंगे, उसके बाप का भी लेंगे, न जाने दादा सबको गालियां दे देंगे। ये हाल होता है। पहले के जमाने में इतना था, आपको दिखाऊं बताऊं, शौहर का नाम नहीं लेती थी औरतें। एक औरत मशहूर थी कि वो अपने शौहर का नाम नहीं लेती। एक दिन क्या हुआ, वो लस्सी फेंटना बोलते हैं, रड़कना बोलते हैं उसे, लस्सी फेंट रही थी। एक सहेली आई उसके बाद, कहने लगी, उसने देखा कि ये लस्सी फेंट रही है, उसने सोचा कि आज जो है उसके शौहर का नाम मक्खन था, शौहर का नाम मक्खन था। उसने मौका अच्छा देखा कि आज तो इसके शौहर का नाम इसकी जबान से निकलवा के रहेंगे। वो आके बैठ गई करीब में, वो लस्सी फेंट रही थी, तो वो जब लस्सी फेंटो तो बीच में एक जो है टिकिया सी बन जाती है, मक्खन जमा हो गया, चारों तरफ से मक्खन जमा हो गया, बीच में वो टिकिया सी बन जाती है। तो जानते जब वो टिकिया सी बन गई तो उसने कहा कि ये बीच में, ये जो है लस्सी के बीच में क्या तैर रहा है? तो आप देखिए, उसने पलट के कहा उस औरत ने कि ये अमजद के अब्बू तैर रहे हैं। उसने कहा ये अमजद के अब्बू तैर रहे हैं, मगर नाम नहीं लिया। ये नहीं कहा कि मक्खन तैर रहा, बल्कि कहा कि अमजद के अब्बू तैर रहे हैं। इतनी सख्त हुआ करती है, ये हकीकत है। पूछो बड़े बूढ़ों से, पूछो, इन्हें सबको मालूम है, ये हकीकत है। मगर आज पूरा सजरा पढ़ लेंगे, उसके बाद गालियां बकेंगे आप। ये हाल हो रहा है। इसकी वजह भी क्या है कि हमने अपनी बच्चियों को दीन नहीं सिखाया, अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाया। काश हमने अपने बच्चियों को दीन सिखाया होता तो हमें ये दिन देखने को नहीं मिलते। आज घरों में बेचैनियां हैं, घरों में लड़ाइयां हैं, घर बर्बाद होते चले जा रहे हैं। इतना कमा रहे हैं, हजारों लाखों बच्चे पैसा कमा के ला रहे हैं, बिल्डिंगें बढ़ती चली जा रही है, खानों के अंबार लगे हुए, ऐशो आराम के सब कुछ अंबार लगे हुए, हर सुविधा है, हर तरह की फैसिलिटी है, मगर उसके बावजूद भी सुकून नहीं है। सुकून सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमने दुनिया को अपना लिया है और दीन को छोड़ दिया है। आज भी अगर हम दीन को अपना ले, दुनिया को छोड़ दे, फिर से वो सुकून हमारा वापस आ सकता है। मेरे भाइयों, बात बहुत लंबी हो गई, मगर यह है कि आप लोग सब जाग गए, इसलिए हमने ये बातें, हमारी आदत नहीं है कोई लतीफे सुनाने की, मगर ये बात है कि कोई बात समझाने के लिए ऐसे वक्त में कुछ तो जाहिर सी बातें करना ही पड़ता है। तो बात तो आपके समझ में आई, 2-3 लतीफे सुनाए, उसमें भी क्या है, नसीहत है। और वो आप सबको याद भी हो गए होंगे, याद हो गया ना, अमजद के अब्बू वाला और शेर के बाल वाला, और भी कोई था। तो ये जो है, तो ये हकीकतें हैं। देखो, जब वो बात निकलती है जबान से जो इंसान पे बीत रही हो, तो जाहिर सी बात है इंसान मुस्कुरा लेता है। घर में तो मुस्कुरा नहीं सकते हो। अब मौलाना लोग अगर 1-2 बातें ऐसी कर लेते हैं तो फिर आप लोग मुस्कुरा लेते हैं, मगर मौलाना लोग भी मसला होता है करने में। मौलाना लोगों के भी बीवी बच्चे हैं, वो भी घर में जाते हैं, उन्हें भी सुनना पड़ती है। ऐसा नहीं किसी सुनना नहीं पड़ता, सुनना सबको पड़ती है, चाहे मौलाना हो चाहे अवाम हो। जब अल्लाह के वली का हाल ये है, अल्लाह के वली का ये हाल है कि उन्होंने सब्र किया तो अल्लाह ने उन्हें करामत अता फरमाई है। तो इन बातों को करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, और सुनने के लिए आप देखिए सब मुस्कुरा रहे हैं, मगर कोई भी घर में जाके ये बातें कर नहीं सकता है। तो ये चीजें जो है मेरे भाइयों, बस मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आज भी हमें ज़रूरत है कि हम अपने घर में दीनी माहौल पैदा करें। बीमारियां हैं, बीमारियों के साथ साथ आज भी आप देखिए कि हमारी मस्जिदों के दरवाज़ों पर गैर के बच्चे जब बीमार होते हैं
تو وہ بچے لے کر ہمارے دروازے مسجدوں کے دروازے پر آتے ہیں صرف اس لیے کہ نمازی آتا ہے اور چند آیتیں پڑھ کے دم کر دیتا ہے، اللہ اسے شفا عطا کر دیتا ہے۔ اگر ملتا نہیں تو اس تعصب کے دور میں کون ہمارے دروازے پہ آتا؟ اگر فائدہ نہ ہوتا تو کون ہمارے دروازے پہ آتا؟ ایسی نفرتوں کے ماحول میں اگر کسی چیز کو کوئی انسان کو کوئی فائدہ نہ پہنچے تو کون کس کے پاس جاتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، جب ایک نمازی کے چند آیتیں پڑھ کے کسی بچے پر بیمار پر دم کر دیتا ہے تو اسے شفا مل جاتی ہے۔ تو کاش ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوتیں ہمارے بچے کرتے، قرآن کو پڑھتے، قرآن کے پارے پڑھتے، اپنے اوپر بھی دم کرتے، اپنے گھر والوں پہ بھی دم کرتے، پانی پہ دم کر کے اسے پی لیتے، اسے چہرے پہ مل لیتے، تو کیا یہ بیماریاں ہمیں دیکھنے کو ملتی؟ اتنی بیماریاں پیدا ہوتی؟ کبھی بھی پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ سکون چاہتے ہو اللہ کے ذکر میں ملے گا، چین چاہتے ہو تو پھر اللہ کے ذکر میں ملے گا، دنیا میں عزت چاہتے ہو تو پھر کسی اور میں نہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے سورما آئے، سب ختم ہو گئے۔ آج بھی اگر کوئی زندہ ہے تو پھر غریب نواز زندہ ہے، غوث اعظم زندہ ہے، قطب المدار زندہ ہے، وارث دیوا زندہ ہے۔ یہ اللہ والوں کے روزے بتا رہے ہیں اگر واقعی میں کوئی دنیا پر حکومت کر رہا ہے تو یہ اللہ والے آج بھی حکومت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خلا چاہیے آفاق دو جہاں میں اگر حوالے کر دو یہ جانو جگر مدینے کے، حوالے کر دو یہ جانو جگر مدینے کے۔ اگر دونوں جہان کی کامیابی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو مدینے والے کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ اس شادی کو مبارک فرمائے، اور اس شادی میں جو بھی آنے والے پروگرام ہیں اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ انہیں پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اس رشتے کو اللہ تعالیٰ دوام عطا فرمائے، ان دونوں کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔